وقت تھوڑا ہے، میں صرف حدیث پاک سنا کے بات مکمل کر کے یہ لکھا ہے جی، جب روز حشر بندے کی پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، یہ حضرت آپ اور میں ادھر بیٹھے کہہ رہے ہیں اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لیں گے۔ اور تجھے پتہ ہے تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو دیکھ لے گا۔ اللہ یاد رکھنا، حضرت کتابوں میں لکھا ہے جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ حضرت وہ بڑے بڑے روتے رہے کہ کیا بنے گا اس دن، تو کہہ رہا ویکھ لانگا میں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کاش ابو بکر کی ماں ابو بکر کو جنتی نہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا کاٹ لیا جاتا۔ اما عائشہ رو پڑی، حضرت علی پاک رو پڑے۔ 2023 والے ہو تاڑی دلیری ویکھ کے منو حیرانگی آ رہی، کس بات پہ دلیری ہے آپ کو؟ حضرت علی پاک نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا، لوگ عرض کرتے مولا پاک یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گئے۔ اور حضرت حاضری سب کی ہونی ہے، حضرت نسن کسی نے انہیں دینا ہونا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت اور اس کو میں کہتا ہوں کمال بیان کیا حضرت شاہ حسین نے، کہتے کہ آئے کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کام اللہ دنال۔ بندے جدے کو نسیاں ہیں، جدے کو کنی کتران ڈے ہیں، نہ ہی نہیں لیندہ ہوتا، مسجد چی نہیں جاندہ آزان سن کے کنی کی دیر نس لیں گا، جانا تو آخر ہو دے کو لے، وہ تجھے مارے گا، وہ تجھے پھر زندہ کرے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم پیشی حضرت بندے کی، اللہ نے جو بندے کو نعمتیں دی ہوں گی ایک بندے کو یاد کروائی جائے گی۔ بندیا تجھے انسان بنایا، اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو کچھ میرا بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میں تجھے گدھا پیدا کرتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میں تجھے کتا پیدا کرتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میں تجھے مینڈک پیدا کرتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میں تجھے کچھوا بنا دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میں تجھے گنڈویا بنا دیتا کسی گٹر میں رکھتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ بندے کی کیا جرت ہوگی جی آگے سے انکار کرے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو پھر اللہ پوچھیں گے بندے یا انسان بنایا کیا کیا تو نے؟ بندہ چپ۔ بندے کچھ دنیا میں مردہ آئے، کچھ 2 سانسیں لے کے مر گئے، کوئی 6 ماہ بعد مر گیا، کوئی 6 سال بعد، تجھے 60-70 پہ لے کے گیا۔ میری مجبوری تو نہیں تھی تجھے 60-70 پہ لے کے جانا؟ نہیں اللہ تیرا فضل تو نے اتنی عمر دی، تو میں نے اتنی عمر دی تو نے کیا کیا؟ بیوی دی، بچے دیے، عزت دی، پیسہ دیا، شان و شوکت دی، مال و دولت، تو نے کیا کیا؟ میں مختصر کروں گا۔ بندہ ایک چیز کا اقرار کرے گا، ایک چیز کا، ٹھیک ہے جی، انکار کر ہی نہیں سکتا، ساری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، سارا لکھا پڑا ہوا ہے حضرت جی۔ میں جی بس آخری بات، تو پھر آخر میں اللہ بندے کو کہے بندیا تو پھر مجھے بھول گیا، تو نے پھر مجھے یاد نہیں کیا؟ تجھے بنایا، جس زمین پہ تو رہا وہ میری تھی، جس آسمان کے نیچے رہا وہ میرا تھا، جو ہوا وہ میری تھی، سورج میرا تھا، چاند میرا تھا، تارے میرے تھے، سبزیاں میری تھیں، پھل میرے تھے، دودھ میرا تھا، گوشت میرا تھا، بادام میرے تھے، اخروٹ میرے تھے، آم میرے تھے، کنوں میرے تھے، سب کچھ، تو پھر بھی مجھے بھول گیا۔ بندے کی کیا ضرورت ہوگی؟ بندہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا، بندہ عرض کرے گا ہاں رب کریم میں پھر بھی تجھے بھول گیا۔ اب جو آگے بات ہے وہ جان لینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بندے، اللہ پاک بندے کو کہ بندے جا، دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی اللہ کا بندے کو یہ کہنا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ جس کو اللہ یہ کہہ دیں گے جا میں نے تجھے بھلا، اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ جس کو اللہ یہ کہیں گے جا بندیا میں نے تو نے مجھے بھلا دیا، جا میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس لیے بھائی سرگودے والو، بھلوال والو، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے نہ بھولو اس کو، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ اگر تو کبھی میرا بن جائے پھر سن ہوتا کیا ہے حضرت،
یہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ توبہ کی جی انہوں نے، اور توبہ کو میرے ارگی نہیں کی تھی، واقعی جنہوں توبہ کہندے نے توبہ کی تھی حضرت، جس کو توبہ کہتے ہیں وہ توبہ کی حضرت۔ اور ظاہر ہے جی بڑا ڈھاڈا کام ہے، فقیری کے بعد امیری، امیری کے بعد فقیری۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کہاں کھائی جاتی ہیں حضرت، اور کھوائے بھی نہ جی اللہ۔ میں تو خود اپنے لیے وہ اکثر و پیشتر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے پرونٹھے جے کتے کو گل منہ نکل گئی، کو کاری بیٹھا کا مالک پڑی نہ ہے۔ مالک حالہ یاد رکھنا حضرت بڑی سخت ہے اس کی پکڑ حضرت، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ڈرنا حضرت اس کی پکڑ سے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ شیخ نے اس کو لکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں اللہ کہتے ہیں میں ایام بدلتا ہوں، میں ایام بدلتا ہوں لوگوں پہ حضرت۔ کل کا غریب آج کا امیر، آج کا امیر کل کا غریب۔ میں نے دیکھا ہے اس 40 سال میں نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے برج گرتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں میں نے حضرت، اور بڑے بڑے حضرت سڑکوں سے اٹھ کے میں نے لوگوں کو محلوں میں جاتے دیکھا ہے حضرت۔ وہ حضرت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا وہ کچھ بیٹھا میٹھا کھا رہا تھا، باہر کسی نے صدا دی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، باہر صدا دی کسی نے، بندہ نرم دل آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو بنایا ہے نا تھوڑا تھوڑا ڈال دے اس کو جا کے۔ وہ لکھا جی بیوی باہر گئی، پہلے دروازہ کھلا، پھر ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی، برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی، بندہ جب بھاگ کے پہنچا نا دروازے پہ باہر کوئی نہیں تھا، بیوی بے ہوش گری پڑی تھی، سارا کھانا زمین پہ گر چکا تھا، دروازہ بند کیا، بیوی کو اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اس کو، اس نے کہا اللہ کی بندی تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی خود ہی زمین پہ گر پڑی۔ اس نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، میں طلاق یافتہ ہوں، مجھے پتہ۔ اس نے کہا یہ جو باہر فقیر نہیں مانگنے آیا تھا، اس نے کہا یہ میرا پہلا خامن تھا۔ جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو دن تھا، ہم بیٹھے تھے، باہر کسی نے صدا دی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، آپ نے تو مجھے بھیجا، یہ خود گیا، اور پھر گالیوں کی آواز اندر آئی اور چوٹا پٹیا جا جا کے کو کام کر۔ اللہ حضرت یاد رکھے آپ نہیں دینا نہ دیں، لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ پتہ نہیں اس کو کس جرم کی سزا ملی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بابے کو بھیک مانگتے دیکھا، آپ رو پڑے، لوگوں نے کہا حضرت وہ بھیک مانگ رہا ہے آپ رو رہے ہیں، فرمایا یہ وہ ہے اس نے اپنی جوانی ضائع کی، اللہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا، یہ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ معاف کرے سوکھا اللہ وہ یار بڑی دیہڑی لا کے جانے، لعنت ایسی دیہڑی پہ حضرت، دھوپ میں بیٹھا ہے، کیا کرنا اس دیہڑی کا، سارا دن حضرت 41 42 پہ بیٹھا جل رہا ہے حضرت جی، کیا کرنا اس دیہڑی، اس کو پتہ نہیں کاہے کی سزا ملی ہے۔ اس لیے دینا ہے دو، نہیں دینا، کسی کو ذلیل کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا، بلکہ ڈرو ان کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے ڈر جاؤ اللہ سے حضرت۔ وہ اس نے، اور حضرت علی پاک کا تو پہلے قول ہے، آپ فرماتے ہیں تگڑے سے ڈر، اور ہم ڈرتے بھی ہیں، لیکن فرمایا ماڑے تو اس تو بھی زیادہ ڈر۔ مولا پاک کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی حضور تگڑے کو تو ڈرن دی سمجھ آندی ہے، کٹے گا پھڑ کے، ماڑے کو کہاں ڈری ہے، انہیں کی کر لینا تھا، نہ کوئی ایس ایچ او واقف، نہ کوئی ڈی پی او واقف، نہ کوئی اے سی واقف، نہ کوئی ڈی سی واقف، نہ کوئی ایم این اے واقف، نہ کوئی ایم پی اے واقف، اس نے میرا کیا کر لینا ہے؟ فرمایا اس نے تو کچھ نہیں کرنا، لیکن جس رب نے اس کو غریب پیدا کیا اس نے تیرا رہنا کچھ نہیں دینا ہے حضرت۔ اس لیے بڑا دیکھ کے حضرت جی اس نے گالیاں دیں، وہ روتا چلا گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے جب رائے کچھ نہیں، میں نے کہا مجھے آزاد کر، میں نہیں تیرے ساتھ رہوں گی کوئی، اس نے آزاد کیا، میں نے عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں، اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جس شخص کو تیرے پہلے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا نہیں تھا، اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں میاں صاحب نے کہا، آپ فرماتے ہیں جے چاویں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لوں
در در خیر منگاویں. بے نیازی ہے نا جی. یہاں بیٹھا کوئی بندہ حضرت اپنے اندر سے یہ وہم نکال کے پھینکو کہ اگر آپ کچھ ہو تو آپ اپنی طاقت سے ہو. نہ بھائی او دے فضل نہ لے تجھے ہوئی ہیں. جس دن چاہے چھین لے حضرت, جس دن چاہے حضرت چھین لے. 36 سال حضرت حکمرانی کی پاکستان پہ, چھین لی. جب چھین لیا گیا باہر بیٹھے ہیں اب جا کے حضرت. کدھر گئی طاقت, کدھر گیا زور حضرت جی. وہ حضرت جی اس وہ اوکھا کام ہے جی. یہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ توبہ کی جی انہوں نے, اور توبہ کو میرے ارگی نہیں کی تھی. واقعی جنہوں توبہ کہندے نے توبہ کی تھی حضرت, جس کو توبہ کہتے ہیں وہ توبہ کی حضرت. اور ظاہر ہے جی بڑا ڈھاڈا کام ہے, فقیری کے بعد امیری, امیری کے بعد فقیری. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کہاں کھائی جاتی ہیں حضرت, اور کھوائے بھی نہ جی. اللہ میں تو خود اپنے لیے وہ اکثر و پیشتر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں, پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے, پرونٹھے جے کتے کو گل منہ نکل گئی, کو کاری بیٹھا کا مالک پڑی نہ ہے. مالک حالا یاد رکھنا حضرت بڑی سخت ہے اس کی پکڑ حضرت, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ڈرنا حضرت اس کی پکڑ سے, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ شیخ نے اس کو لکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں. اللہ کہتے ہیں میں ایام بدلتا ہوں, میں ایام بدلتا ہوں لوگوں پہ حضرت. کل کا غریب آج کا امیر, آج کا امیر کل کا غریب. میں نے دیکھا ہے اس 40 سال میں نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے حضرت. بڑے بڑے برج گرتے دیکھے ہیں, بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں میں نے حضرت, اور بڑے بڑے حضرت سڑکوں سے اٹھ کے میں نے لوگوں کو محلوں میں جاتے دیکھا ہے حضرت. وہ حضرت نے لکھا ہے, فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا, وہ کچھ بیٹھا میٹھا کھا رہا تھا. باہر کسی نے صدا دی, ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ باہر صدا دی کسی نے. بندہ نرم دل آدمی تھا, اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو بنایا ہے نا تھوڑا تھوڑا ڈال دے اس کو جا کے. وہ لکھا جی بیوی باہر گئی, پہلے دروازہ کھلا, پھر ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی, برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی. بندہ جب بھاگ کے پہنچا نا دروازے پہ, باہر کوئی نہیں تھا, بیوی بے ہوش گری پڑی تھی, سارا کھانا زمین پہ گر چکا تھا. دروازہ بند کیا, بیوی کو اٹھا کے اندر لایا, منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اس کو. اس نے کہا اللہ کی بندی تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی, خود ہی زمین پہ گر پڑی. اس نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی, میں طلاق یافتہ ہوں. مجھے پتہ. اس نے کہا یہ جو باہر فقیر نہیں مانگنے آیا تھا, اس نے کہا یہ میرا پہلا خاوند تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو دن تھا, ہم بیٹھے تھے, باہر کسی نے صدا دی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا, آپ نے تو مجھے بھیجا, یہ خود گیا. اور پھر گالیوں کی آواز اندر آئی, اور چوٹا پٹیا, جا جا کے کو کام کر. اللہ حضرت یاد رکھے آپ نہیں دینا نہ دیں, لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. پتہ نہیں اس کو کس جرم کی سزا ملی. حضرت عمر فاروق نے ایک بابے کو بھیک مانگتے دیکھا, آپ رو پڑے. لوگوں نے کہا حضرت وہ بھیک مانگ رہا ہے آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ وہ ہے اس نے اپنی جوانی ضائع کی, اللہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. یہ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں, اللہ معاف کرے. سوکھا اللہ وہ یار بڑی دیہڑی لا کے جانے, لعنت ایسی دیہڑی پہ حضرت, دھوپ میں بیٹھا ہے, کیا کرنا اس دیہڑی کا؟ سارا دن حضرت 41 42 پہ بیٹھا جل رہا ہے حضرت جی, کیا کرنا اس دیہڑی؟ اس کو پتہ نہیں کاہے کی سزا ملی ہے. اس لیے دینا ہے دو, نہیں دینا. کسی کو ذلیل کرنے کا حکم آپ کو کسی نے نہیں دیا, بلکہ ڈرو ان کو دیکھ کے, ان کو دیکھ کے ڈر جاؤ اللہ سے. وہ اس نے, اور حضرت علی پاک کا تو پہلے قول ہے, آپ فرماتے تگڑے سے ڈر, اور ہم ڈرتے بھی ہیں, لیکن فرمایا ماڑے تو اس تو بھی زیادہ ڈر. مولا پاک کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی حضور تگڑے کو تو ڈرن دی سمجھ آندی ہے, کٹے گا پھڑ کے, ماڑے کو کہاں ڈری ہے, انہیں کی کر لینا تھا. نہ کوئی ایس ایچ او واقف, نہ کوئی ڈی پی او واقف, نہ کوئی اے سی واقف, نہ کوئی ڈی سی واقف, نہ کوئی ایم این اے واقف, نہ کوئی ایم پی اے واقف. اس نے میرا کیا کر لینا ہے؟ فرمایا اس نے تو کچھ نہیں کرنا, لیکن جس رب نے اس کو غریب پیدا کیا اس نے تیرا رہنا کچھ نہیں دینا ہے حضرت. اس لیے بڑا دیکھ کے حضرت جی اس نے گالیاں دیں اور روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. دیکھتے دیکھتے
جب رائے کچھ نہیں، میں نے کہا مجھے آزاد کر، میں نہیں تیرے ساتھ رہوں گی کوئی. اس نے آزاد کیا، میں نے عدت پوری کی، آپ کے نکاح میں آ گئی. اب وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جس شخص کو تیرے پہلے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا نہیں تھا، اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہاں میاں صاحب نے کہا. آپ فرماتے ہیں جے چاویں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لوں در در خیر مگاویں. بے نیازی ہے جی. یہاں بیٹھا کوئی بندہ حضرت اپنے اندر سے یہ وہم نکال کے پھینکو کہ اگر آپ کچھ ہو تو آپ اپنی طاقت سے ہو. نہ بھائی، او دے فضل نہ لے تجھے ہوئی ہیں. جس دن چاہے چھین لے حضرت، جس دن چاہے حضرت چھین لے. 36 سال حضرت حکمرانی کی پاکستان پہ، چھین لی. جب چھین لیا گیا، باہر بیٹھے ہیں اب جا کے حضرت. کدھر گئی طاقت، کدھر گیا زور حضرت؟ وہ حضرت اس وہ اوکھا کام ہے. شیخ نے فرمایا سود اور سود سے خریدی گئی ہر چیز اپنے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک. اور حضرت نے اپنی تسبیح عطا کی. وہ ساتھ حضرت جی، میں کہتا ہوں سب خزانوں سے اعلیٰ و ارفع خزانہ اللہ کا نام، اللہ، اس میں ذات تلقین کیا. کہا اب یہ پکانا ہے حبیب، اللہ اللہ. ہم نے تو اس کو سمجھا جانا ہی نہیں. اللہ کی قسم ہے اتنی طاقت ہے اس نام میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت. مجھے آپ کے بھلوال کا نہیں پتہ، میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کی بتاتا ہوں کہ ناموں کی طاقت کیا ہوتی ہے. بے تحاشا میرے سیالکوٹ میں لوگ ہیں کہ جڑے حضرت کدی کچہری بھی نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی گاڑی پہ سٹیکر لگایا ہوا ہے ایڈوکیٹ، ADVOCATE. اور پتہ اس سٹیکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس نہیں روکتی، ایڈوکیٹ ہے. میں کہتا ہوں حضرت اگر ADVOCATE میں اتنی طاقت ہے کہ پولیس نہیں روکتی تو قربان جاؤں پھر ALLAH اللہ میں کتنی طاقت ہوگی. بے تحاشا لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا، گڈی دے سٹیکر کی لایا ہے پریس، PREES پریس. میں کہتا ہوں اگر PREES کا اثر ہے کہ پولیس والے ناکے پہ نہیں روکتے ہو، پریس والا جان ہی دے، تو میں کہتا ہوں پھر ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن کو مانے تو صحیح نہ. اتھی تے خرابی ہے. اقبال رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یقین اس لئے خلیل آتش نشینی. اور تجھے یقین ہی نہیں اللہ کے نام پہ، اس نام میں طاقت کتنی ہے. یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. اتنی طاقت ہے اس نام پاک میں. حضرت نے وہ عطا فرمایا. لکھا جی بیٹھ گئے اپنے گھر اور تسبیح پکڑی، شروع ہو گئے اللہ 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 اللہ. ہم نے تو نکال ہی دیا اپنے گھروں سے اللہ کا نام. اب کو نکال دیا حضرت اپنے گھروں سے اللہ کا نام. کبھی میں نے دیکھا حضرت جی ساڑیاں دادیاں نانیاں پڑھیاں کوئی نہیں سنڈیاں جی ساتھ، لیکن کی آٹا گوندیاں اللہ 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 اللہ. پھر کی ہوں سی اس آٹے چ برکت ہوں سی. 20 جنے حضرت اس پرات نو کھاندے ہیں، آٹا پھر بھی نہیں سی مکدا. ہماری نانی دادیاں کوئی اتنی پڑھی نہیں تھی، لیکن کیا کرنا جب سالن پکانا ساتھ حضرت جی قرآن پاک پڑھنا. حضرت وہ ایڈی جی دیش کی ہوں سی، سارا کار کھاندہ سی، دیش کی مکدی نہیں سی. وہ اللہ کے نام کی برکتیں تھی. جب روٹیاں پکاتی تھی ساتھ درود پڑھتی تھی حضرت، وہ اللہ کے نام کی برکتیں تھی حضرت. اب کیا ہے، پک رہے پورا نہیں پہ رہے. کیوں؟ نہ آٹا گندے ہیں قرآن رہا، نہ وہ سالن پکاندے ہیں درود رہا حضرت، کچھ بھی نہیں. میری اس سائیڈ پہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں گزارش کروں گا اور اللہ دیو بندیو آؤ پھر دیکھو تمہارے گھر میں برکتیں. ایک جی بزرگوں کے لیے لکھا ہے، اسپیشل ماؤں بہنوں کے لیے، وہ اللہ نے کمال عطا کیا تھا جی. اور اللہ ولی کے لیے اپنی کرامت چھپانا ضروری ہے.
اور لکھا ہے ولی جب اپنی کرامت کا مجبوراً اظہار کرتا ہے نا تو اس کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے عورت کو بچہ جنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے اور ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہے، لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، دکھانا پڑتا ہے زور کہ دیکھو بھائی اللہ نے کیا زور دیا مجھے۔ وہ بھی کچھ ہندو مسلمان سکھ سب کٹھے رہ رہے تھے، وہ دکھانا پڑتا زور۔ وہ کیا کرتے عصر کے بعد نا مصلے پانی پہ مصلہ بچھا کے نا نماز پڑھ، سب لوگوں نے دیکھنا، اور دیکھو اللہ نے محمدی کو کیا طاقت دے رکھی ہے، دریا قابو کر لیتا ہے۔ لوگوں نے کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا دیکھ وہ ایک دن ہوتے ہوتے نا بات وہ حضرت کی بی بی تک پہنچی کہ وہ تیرا بندہ مصلہ بچھا کے، انہوں نے کہا اس میں اس کا کیا کمال ہے، میرا کمال ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک عورت کو بات پتہ چلے اور پھر سب کو نہ پتہ چلے۔ یہ جب کہتی ہے نا کہ دوسرے کو دسی نہ، ایسا مطلب ہوتا ہے کہ سارے انہوں دسی ہیں۔ وہ بات حضرت تک بھی پہنچی، جس نے کہا جی آپ کی بی بی آپ کے بچوں کی امی تو یہ کہتی ہے، اس کا کیا کمال ہے، یہ تو میری طاقت ہے، میرا کمال ہے۔ حضرت کو غصہ لگا، انہوں نے کہا تیرا کیا کمال ہے، ساری رات میں بیدار رہتا ہوں، دن کو روزہ میں رکھتا ہوں، مجاہدے میں کرتا ہوں، تیرا کیا کمال۔ اس نے کہا جی تہاڈا کمال ادھر ذرا پا کے دسیو۔ وہ جب آیا نا وقت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت نے پانی پہ مصلہ پھینکا، مصلہ پانی میں، بڑے حیران ہوئے، مصلہ اٹھایا، اس کو نچوڑا، پھر پانی پہ ڈالا، پھر پانی میں، پھر اٹھا کے نچوڑا، پھر ڈالا، پھر پانی میں۔ انہوں نے کہا پھر اس کا ہی کو کمال ہے۔ گھر آئے، آ کے کہا 10 کمال کی۔ اس نے کمال یہ ہے کہ کبھی آپ کا آٹا بے وضو نہیں گوندا، باوضو گوندتی، اور ساتھ میں قرآن پڑھتی۔ کبھی آپ کا سالن بے وضو نہیں بنایا، ساتھ قرآن پڑھتی۔ کبھی آپ کی روٹیاں بے وضو نہیں بنائی ہیں، جیسے جیسے روٹی بناتی ہوں ساتھ ساتھ درود پڑھتی ہیں۔ جس کے پیٹ میں ایسی نورانی غذا جائے تو پھر وہ دریا پہ مصلہ نہیں ڈالے گا تو اور کیا ڈالے گا۔ اس نے کہا جی کی کیتا، انہوں نے کہا آٹا بے وضو، آٹا بغیر قرآن تو، سالن بے وضو، سالن بغیر قرآن تو، روٹیاں بے وضو، روٹیاں بغیر درود تو۔ خدا کی قسم ہے کبھی ہماری بیٹیاں اس طرف آ جائیں، دیکھیں گھروں میں رون کے کیا آتی ہیں، اللہ کا نام ہے جی۔ وہ حضرت بیٹھ کے شروع ہو گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھا، 5واں، روض الریاحین امام یافعیس کتاب کے مصنف ہیں حضرت، وہ کہتے ہیں جب چھٹا دن آیا نا تو بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا، آ کے تو حضرت حبیب سے الجھ گئیں، کیا حبیب تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں، جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے لے کے آؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، عورت سے بحث نہیں کی، یاد رکھنا حضرت اس سے کبھی بحث نہیں کرنی، اس سے بحث کا نتیجہ طلاق نہیں، چپ کر کے اٹھ کے ٹر جاؤ۔ اگر اس لیول پہ آ جاؤ نا دونوں، آپ مرد ہو، اللہ نے آپ کو مرد بنایا، بڑا دل، بڑا کلیجہ، بڑا گردہ دیا، باہر چلے جاؤ۔ اگر اس سے بحث کرو گے تو پھر اس سے بحث کا اینڈ طلاق ہے۔ دانا آدمی تھے، باہر چلے گئے، اٹھ کے تسبیح، لوٹا، مصلی، قرآن پاک، سارا دن اللہ اللہ کیا، رات پڑی تو گھر۔ اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا، انہوں نے کیا حبیب کو مزدوری کرنے گئے، جب واپس آئے تو پہلی بات اس نے یہی پوچھی، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی، آپ کی مراد اللہ کا ذکر تھا۔ اس نے کہا اگر مزدوری کی تو پیسے کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا کل مانگ کے لے آئی ہو۔ اگلے دن پھر چلے گئے۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں آ جب انجمن آرائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ نکل گئے حضرت، سارا دن اللہ اللہ کیا حضرت، رات کو پھر گھر، پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ فرمایا خوب کی۔ پھر وہی سوال، مزدوری کدھر ہے؟ آپ کا پھر وہی جواب، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اور حضرت بھلوال والو یاد رکھنا، کوئی اتھے اپنے آپ کو پلوان نہ سمجھیو، نہ تسی پلوان نہ میں پلوان، او کریم حضرت، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک
कादी साहब ने हद जारी की एक चोर पे, जब बाजू काटने लगे ना, पहले खब्बा कटना है फिर सज्जा कटोना है हजरत, पहले सज्जा नहीं, पहले खब्बा कटिया जाएगा। जो कटन लगे तो रो पिया, कहता कादी साहब मेरा हाथ ना काटे, मुझे एक बार हजरत उमर के पास ले जाएं। काजी ने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा ले जाएं, वो मुझे माफ़ कर देंगे। काजी ने कहा चोरी पे गवाह मौजूद है तेरी पे, कैसे माफ़ करेंगे? उसने कहा ले जाएं, बाकी मैं जानूँ हजरत उमर जाने। चोर ले जाया गया, वो जाके ना काजी ने अर्ज़ की हजरत हद जारी होनी सी, कहता जी मैनू हजरत उमर का लै जाओ, मैनू माफ़ कर देंगे। मैं ले आया हूँ, क्योंकि वो लोग माफ़ी को पसंद करते थे। आप जाने, आपने पूछा 10 वही चोरा क्यों माफ़ करा? और करता हजरत इसलिए माफ़ करें कि जिस चोरी पे मैं आज पकड़ा गया हूँ ना, जिसकी वजह से हाथ कटने लगा, ये मेरी आज ज़िंदगी की पहली चोरी है और मैं पकड़ा गया हूँ। तो हजरत एक मौका तो बनता है ना कि पहली तो हथ वड़ चढ़ना जे मेरा। हजरत उमर रो पड़े। आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। उसने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन झूठ क्या हुआ? फरमाया तू कह रहा है कि पहली चोरी है और पहली बार पकड़ा गया हूँ, इससे बड़ा झूठ हो ही कोई नहीं सकता। पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं पकड़ा है, पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं पकड़ा। भलवाल वालों मैं आपकी बात नहीं करता, जो पहली बार फड़न वाला होंदा तो डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान आपको यहाँ बैठा ना मिलता। बल्कि मियाँ साहब क्या कहते हैं, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुना पिया मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावन वाला। तू ना समझे कि तू बड़ा पहलवान है, तू पहलवान कितों दा? ओ करीम, ओ करीम ही वो फड़दा नहीं एडी छेती, हलीम है, करीम है, गफूर है, गफ्फार है। लेकिन याद रखी कहार भी आ ते जब्बार भी आ, है ध्यान रखी। हाँ ध्यान रखी, लिमिट ही हर शायद ही एक है ना। तो वो का करीम है। तो बीबी साहबा गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं शुरू करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लैनी है, जे दवे तो फिर उस मालक की मजदूरी करनी है, नहीं तो जाके कोई नवा मालक लभी। सूफी थे ना, इत्थे वजी वो गल है। क्योंकि मैं कहता हूँ जी कुछ तो हुआ होगा जब बुल्ले शाह साहब ने ये शेर लिखा था। क्या कहते हैं, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। असी तो वटा लिया ना जी, असी तो पैलियां ना यारी ला लई, ट्रैक्टर ना ला लई, ट्रालियां ना ला लई, असी तो वटा लिया ना यार। हमने तो रब छोड़ दिया, हमने तो रसूल पाक को छोड़ दिया है। फरमाते इधर तीर बन के उसकी सारी रात में सिसकियां देता रहा, इसने क्या क्या, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के। है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा करीम, है कोई ऐसा रहमान जो इतनी कोताहियों के बावजूद भी मुझ पे इतना करम करता है? हजरत जी बड़ा सगा हो ना, हमारा बड़ा सगा, एक बार हम माफ करते हैं, को बड़ा यहां करीम बैठा होगा तो दूसरी बार माफ कर देगा, को बड़ा ही होगा तो 3 बार, चौथी बार हम भी कहते हैं चलो काम कर, साड़ी नहीं मननी तो केड़ा तालक निकल तू। लेकिन कुर्बान जाऊं जिदू दा जमया वा, जिदू दी होश सांभी है, एक नहीं मननी, सुबह भी खिलांदा है, दोपहरी भी खिलांदा है, रात भी खिलांदा है। अल्लाह हजरत जी मैंने एक बार नहीं, मैंने हजारों बार मुशाहदा किया, अगर ओदी मर्जी ना होए नीचे बंदा खा सकता। मैं कल इस्लामाबाद से मैं सीधा इधर आया हूं हजरत, वो मेरे सामने निमको रखी है हजरत, मैं मिर्च नहीं खा सकता हजरत, मैं मिर्च मैं ना हजरत उसमें से पिनट और किशमिश थी, एक मुझे काजू का दाना मिला, वो मैंने हजरत निकाला, उठाते ना वो मेरे पास से वो बंदा गुजरा तो वो उसका हाथ मेरे हाथ को लगा और काजू मेरे हाथ से जमीन पे गिर गया। अब जमीन पे जिस जगह गिरा ना, मेरे बारिश थी ना, मेरे शूज़ों की मट्टी वहां पड़ी हुई थी, मैंने उसको नहीं उठाना मुनासिब जाना, लेकिन मैंने सीखा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वेख लै, जो दी मर्जी ना होए ते हाथ च फड़िया काजू भी नहीं उखाण दिंदा है,
جو دی مرضی نہ ہوئے ہاتھ چ پھڑیا نہیں کھان دیندا میاں، وہ کھلا رہا ہے تو تو کھا رہا ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو کھا کے دس ذرا میں، یہ اس کی کریمی ہے حضرت۔ فرماتے میں رو پڑا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا کریم؟ بڑا حضرت ابھی یہاں کچھ ماں کے لیے شعر پڑے جاؤں، بڑوں بڑوں کی آنکھیں ٹپک پڑیں گی، امی جی وہ کیا، اوے لاکھوں ماؤں کا پیار اکٹھا کیا جائے پھر بھی اس ذات کا پیار نہیں بنتا۔ ابھی ماں کے لیے کوئی شعر پڑا، بڑوں بڑے حضرت جو بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو، کب سے میں اللہ اللہ، اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہمارا۔ وہاں کے لیے لوگ روتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ماں کا دل ہمارے لیے نرم کیا، اب اس کو یاد کر کے نہیں روتا کوئی بھی حضرت۔ اب فرماتے ہیں میں ساری رات رویا۔ بہرحال تیسرا دن جو جنگل، اللہ اللہ، رات پئی تے پھر کر، لیکن اب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوئے، حبیب آج کی کہنا ہی انہوں، کس طرح ٹالنا ہے، کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے کہ مجھ سے سنا ہی نہ جائے، میرے اللہ کی بے ادبی نہ کر دے۔ اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، رات پوے گی تو گھر جاواں گے، سو گئی ہوئے گی، رات لنگاؤ سیرے ویکھاں گے۔ فرماتے میں ذکر کرتا رہا، آدھی رات آئی، گھر گیا، لیکن جب گھر پہنچا تو منظر ہی وکھرا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تندور چاگ لگی ہے، پکن دی خوشبو آن رہی۔ میں بڑا حیران ہوا، اس نے آدھی رات کو چولہا جلا لیا، انہیں آدھی رات نو تندور تالے ہے، یہ دل میں خیال ہے پنڈو کسے نو میری غریبی تے رحم آیا ہوئے گا، کو دے گیا ہوگا کچھ۔ اب فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، فرماتے جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کپڑے نئے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہے اور مجھ سے لڑی بھی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، نوے کپڑے کتوں لے، میرے نہ لڑی کیوں نہیں، خوش کیوں ہے اتنی؟ سوال کہتے ہیں میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھے۔ فرماتے جب اندر گیا تو کیا منظر ہے، جو جو ضرورت کی چیز تھی سب پڑی ہوئی ہیں، گھی بھی ہے، جوں بھی ہیں، گندم بھی ہے، دالیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، نیا لباس بھی ہے۔ کہتی آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، بندے بھیجے تھے یہ آپ کی مزدوری دے کے گئے ہیں۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا واہ کریمہ، اتنا کریم ہے تو اتنا کریم مالک۔ اب فرماتے میں تو اس کو یاد کر کے رو رہا تھا، مجھے روتا دیکھ کے نا وہ کہتی ہے حبیب رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، نال پیغام بھی آیا ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ چلے آ کی کیتا ہی ہے، کی کیتا کی ہے، انہوں چھڑ چھڑے پہلی پیچھے، انہوں چھڑ چھڑے مجھاں پیچھے، انہوں چھڑ چھڑے کوٹھ کیتا کیڑی کارستانی کیتی ہے، اتنا قریب۔ اور یہاں میرے حضرت کہا کرتے تھے، میں بات ختم کرنے لگا، وہ کہتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ بے وفائی کی تھی پھر بھی بادشاہیاں گڈیاں جناب ویلیاں، بے وفائی پہ بھی اتنا کرو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور پھر یہ ہو نہیں سکتا حضرت کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے۔ جواب کیا آیا؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ پھر جواب کیا آیا؟ اوے بندیا دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، اور تو اوے ہم تجھے زمانوں کا مالک کرتے، تو کیا تھوڑی، اور دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ تیرے کل ساڑھے لی ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، تیرے کل سب لی ٹائم، کوئی شادی تو نہیں چھڑی، اسلام آباد جانا پہ جانا ہے، سرگودے جانا پہ جانا ہے، منڈی باؤدین جانا پہ جانا ہے، گجرات جانا پہ جانا ہے،
تیرے ملے ساڈا گھر ہے، روز تینوں 5 واری سدنے ہیں، تو کدی بھی نہیں آیا ہے۔ ہوئے ہون تے تو جمعے چ بھی آنا چھڑ بیٹھا ہے، ہوئے ہون تے کدی تو عیدیں بھی نہیں بڑھیا ہے۔ اتنی بے وفائی۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ میں گل ختم کرنے لگا، وقت اوپر ہو گیا۔ چالو یار او دے کولی واپسی جے، او دے کولی جانا جے واپس، کی منہ وکھانا جے انہوں۔ حضرت صاحب میں بس دیکھا تو نہیں جی اس کو، 3 ٹائم ہو دا ہی کھان رہے تھے نا، آم ہو دے، آلو بخارے ہو دے، خرمانی ہو دی، جو آج کل چل رہا ہے ہو دے ہی۔ آپ کو پتہ ہے جس دن میری اور آپ کی اللہ پاک سے پہلی ملاقات ہونی ہے، ٹھیک ہے جی، نبی پاک علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، سارے انبیاء 120 صفحہ 80 صفحہ نبی علیہ السلام دی امت دیاں، 40 صفحہ دیگر امت سب موجود ہوں گے، اور اس موجودگی چ میری اور میرے اللہ دی پہلی ملاقات ہونی ہے جڑی۔ اور پتہ اس میری اور میرے اللہ کی پہلی ملاقات میں میری اور اللہ کی پتہ کس موضوع پہ بات ہونی ہے؟ پہلی گل جڑی میری تے میرے اللہ پاک دی ہونی، پتہ کس موضوع پہ ہونی؟ نماز۔ پہلی گل میری تے میرے اللہ دی جڑی بندے نماز نہیں پڑھی، پہلی میری تے اللہ پاک دی آپس۔ نبی علیہ السلام مقام محمود تے جلوہ گر، سارے انبیاء تے جنہیں جنہیں نہیں پڑھی، آپ ہی سوچو کی پلے رہ جائے گا ہوتے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، پڑھ لو یار۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ایک خوشی دا موقع ہے۔